کیا بنی کے پی گورنمنٹ نے اچانک سے یہ پریس کانفرنس کر ڈالی چیف منسٹر صاحب نے، اب ان کے ساتھ میں بیرسٹر سیف صاحب بھی بیٹھے تھے. ضیاء الحق بہت شکریہ. اچھا جب اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ جو ایک بڑا معاملہ ہے، اگر وفاق کا ایک فیصلہ ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس جانا ہے، فارن پالیسی اس حوالے سے وہ فیڈرل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے، اب کے پی گورنمنٹ اس کے اوپر ایک ڈفرینٹ لائن آف ایکشن پروپوز کر رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں اس سے متفق نہیں ہوں. خبر کیا ہے آپ کے پاس؟ یہ کیا ہوا کل اچانک سے یہ فیصلے کے اندر تبدیلی، یا کیا گورنمنٹ کو انہوں نے کچھ لکھا یا پھر براہ راست پریس کانفرنس ہی کر ڈالی؟ نہیں، ابھی آپ دیکھیں نا، پی ٹی آئی کی ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے. اس سے قبل بھی جب افغان مہاجرین کو نکالنے کے لیے انسٹرکشن جاری کی گئی تھی تو اس وقت بھی پی ٹی آئی نے کہا تھا کہ جو انلیگل ہیں ان کو نکالا جائے گا اور جو لیگل ہیں ان کو نہیں نکالا جائے گا. جس لاسٹ حکومت میں بھی یہ فیصلہ ہوا تھا. تو ایک کنسسٹنٹ پالیسی ہے. اسی پالیسی کے تحت جو ہے تو علی امین کا یہ کہنا ہے کہ چونکہ ہمارا بارڈر ان کے ساتھ لگتا ہے، دوسرا پشتون آبادی ہے اور بارڈر کے دونوں طرف جو ہے نا پشتون بھی رہتے ہیں، اور اس حوالے سے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک، اور ان میں اکثر وہ لوگ ہیں جو طالبان کی حکومت سے بھاگ کر یہاں پر آ کر پناہ بھی لی ہوئی ہے. اب انہوں نے وہ باقاعدہ، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ لیگل طریقے سے رہ بھی رہے ہیں، ویزا لے کر آئے ہوئے ہیں. اب ان کو یہاں پر تو یہ ہے کہ جن کے پاس کارڈ بھی ہے نا، ان کارڈ والوں کو بھی نکالنے کا فیصلہ ہوا ہے حکومت کا. تو کے پی حکومت کا یہ کہنا ہے کہ نہ صرف ہم، بلکہ ابھی تو سیاسی طور پہ انہوں نے 31 مارچ تک کی، کل وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ڈیڈ لائن ہے ان کو، لیکن جب یہ ڈیڈ لائن ختم ہو جائے گی تو پھر ہم صوبائی حکومت کی سطح پہ اس پالیسی کے حوالے سے فیڈرل گورنمنٹ سے رجوع کریں گے اور ان کو جو ہے نا اس بات پر کوشش کریں گے کہ کنونس کریں کہ وہ اس کو ریویو کریں. کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اس سے جو آلریڈی ایک پی ٹی آئی کی ایک پالیسی ہے کہ افغانستان کو جو ہے تو انگیج کر کے رکھیں، ان کے ساتھ مذاکرات کیا جائیں، تو جو تمام ایفرٹس ہیں وہ جو ہے وہ ڈی ریل ہو سکتی ہیں. اور جو ٹیررزم کے معاملات ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ٹیررزم کے معاملات پہ پھر اس طریقے سے ہم مؤثر طریقے سے اقدامات نہیں اٹھا سکتے ہیں افغانستان کو، حکومت کو اعتماد میں لے کے. جب ہم ان کے لوگوں کو واپس بھیجنا شروع کر دیں گے وہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر چونکہ یہاں افغانستان میں فیسلٹی نہیں ہے تو اس واقعے میں ان کو نکالا جائے گا. تو یہ جو پشتون کلچر ہے، پشتون روایات ہیں، ایک تاریخ ہے، تو اس کی خلاف ورزی ہے. بلکہ وزیر اعلیٰ تو اس سے آگے بڑھ رہے ہیں. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جن کے پاس لیگل ڈاکومنٹ ہے اور ان کی جو ہے یہاں پر کلیئرنس ہو چکی ہے تو ان کو تو شہریت دی جائے. جیسے کہ ان کا کہنا ہے کہ ہم پاکستانی جو ہے دیگر ممالک میں جا کر شہریت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں. کل جب پریس کانفرنس ہوئی ضیاء الحق تو کسی نے وہاں پوچھا نہیں کہ اٹس اے ویری سیریس ایشو، اور یہ نہیں ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ آج کہہ رہی ہے کہ افغان مہاجرین واپس چلے جائیں، یہ کافی پہلے سے فیصلہ ہوا ہے. تو آج آپ پریس کانفرنس کر رہے ہیں، اچھی بات ہے. اس سے پہلے آپ کو یہ فورسفلی فیڈرل گورنمنٹ کے سامنے معاملہ اٹھانا چاہیے تھا، کیونکہ یہ 31 کی ڈیڈ لائن تو کافی، اب میرے خیال میں ہفتہ 10 دن ہو گئے آئی ہوئی ہے. تو اس سے پہلے یہ چاہتے یہاں پہ اسلام آباد کے اندر کوئی ریپرزنٹیشن کرتے، کہیں کوئی صدر پاکستان کو ملتے، پرائم منسٹر کو ملتے، بجائے اس کے کہ یہ ایک پریس کانفرنس کر دی. اچھی بات ہے، چلیں ان کا یہ حق ہے، وہ رائے ہے، وہ اظہار کر سکتے ہیں، لیکن اٹس اے ویری سیریس سینسٹیو ایشو. جی، اس حوالے سے ان کا یہ ایک اور بھی تفصیل بتانی تھی کہ ان کا یہ کہنا تھا چونکہ ہم افغانستان پہ ہم نے یہ کہا کہ ہم ان کو انگیج کرتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، تو اس کے لیے فیڈرل گورنمنٹ نے ان سے ٹی او آرز مانگے تھے. وہ ان کا یہ بتانا ہے کہ وہ ٹی او آر اس وقت وزارت خارجہ اور وزارت داخلہ کے پاس پڑے ہوئے ہیں، ان پہ کوئی پیش رفت نہیں ہو رہی ہے. تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ایک تسلسل کے ساتھ میں مختلف جو میٹنگ ہوتی رہی ہیں تو ان میٹنگوں میں یہی بات کرتا آیا ہوں کہ ہمیں جو ہے تو افغانستان کو اعتماد میں لینا چاہیے، افغانستان کو مزید ناراض نہیں کرنا چاہیے، افغانستان کے لوگوں کو بھی، تاکہ ہم جو دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں تو اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے اور ان کی اعتماد حاصل ہو سکے. ادروائز وہ کہہ رہے ہیں کہ اس حوالے سے جو چونکہ ہمارا بارڈر ملتا ہے اور ہمارے بارڈر کی ہی وجہ سے ایک سوال ہے معذرت کے ساتھ. جی حسن سوال بارڈر ہے جی، بارڈر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو بھی پاکستان کے اندر آئے گا وہ ایک آئینی طریقے سے، یعنی پاکستان کی سے اجازت لے کر وہ آ سکتا ہے. جو بھی غیر قانونی طریقے سے پاکستان میں انٹر ہوگا وہ پاکستان کے قوانین کے مطابق مجرم ہے. تو کیا اگر ایسی نوبت آتی ہے کہ ان کے ویزے بھی ایکسٹینڈ نہیں ہوتے اور پاکستان کے قوانین کو عمل درآمد کرانا پڑے تو آپ کو لگتا ہے کہ نوئنگ ہز پرسنالٹی اور ان کا موقف علی امین گنڈا پور کا، وہ امپلیمنٹ کرائیں گے جو انلیگل لوگ ہوں گے ان کو گرفتار کرے گی خیبر پختونخوا حکومت ان افغانس کو، یا ان کو جو ہے وہ پروٹیکشن دے گی؟ کوشچن یہ ہے جی. انلیگل کے خلاف تو خیبر پختونخوا حکومت نے یہاں پر کارروائی شروع کی ہوئی ہے اور وہ ان کو تو گرفتار بھی کیا جاتا ہے. لیکن یہاں پہ آپ کو پتہ ہے نا، یہاں خیبر پختونخوا میں ابھی بدستور کیمپ موجود ہیں
جن کیمپوں میں افغان مہاجرین رہ رہے ہیں، ان کے پاس جو ہے وہ ایک ٹیمپریری کارڈ بھی ہے. نہیں وہ کارڈ جب سب ایکسپائر ہو جائیں گے، میں سوال یہ کر رہا ہوں کہ اس کے بعد نوئنگ سی ایم کے پی کے جب فیڈرل گورنمنٹ بات نہیں مانتی اور یہ لوگ انلیگل ہو جاتے ہیں، جو پلان ہے رائے آپ نہیں دے سکتے، تو میں پوچھ رہا ہوں کہ کیا وہ عمل درآمد کرے گی یا وہ ریزسٹ کر جائیں گے اپنے مزاج کے مطابق؟ ویسے آپ کی اپنی رائے کے مطابق جو ہے گنڈا پور صاحب جو ہیں بالکل ان کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ان کے معاملات اچھے ہیں. ضیاء الحق صاحب بہت شکریہ. چودھری غلام حسین صاحب، اٹس اے ویریس ایشو. اب ظاہر ہے جو سی ایم کے پی ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے پرانی پالیسیز دہرا رہی ہے، ان کو نہیں دہرانی چاہیے، ہم سے بات کریں، ہم بہتر جانتے ہیں جو ہے افغان کے معاملات، ہم اس کے اوپر جرگہ کرنا چاہتے ہیں، اپنے جو ہے اپنی سہولت کار بننا چاہتے ہیں، اپنی سہولت دینا چاہتے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو تاکہ اس معاملے کا حل ٹھیک طریقے سے نکالا جا سکے. کیا کہیں گے آپ، کیا سمجھتے ہیں؟ مولانا صاحب بھی کوئی اسی کے ساتھ ملتی جلتی بات سوال ہیں بھائی. جی پلیز سر سوال کریں. آپ اب انلیگل اور لیگل کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانکنا چاہتے ہیں، نمبر 1. اور نمبر 2 تو حکومتوں کو مل بیٹھ کے کنسنسس سے پالیسیاں بنانی چاہیے جن پر عمل بھی ہو سکے. بالکل چودھری غلام حسین صاحب کی بالکل ایک واضح رائے ہے اور ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ اس کے اوپر کنسنسس ہونا چاہیے. لیکن سینسٹیو معاملہ ہے. ایک بات میں بھی اس پہ ایڈ کرنا میں آپ کی طرف آتا ہوں. لہٰذا پہلے یہ سارے آپس کے اختلافات کو ختم کر کے اس طرح کی پالیسی کے اوپر ایسا نہیں ہو سکتا کہ فیڈرل گورنمنٹ اب اگر فیصلہ کرے تو ایک پروونشل گورنمنٹ کہہ رہے کہ ہم اس سے متفق نہیں ہیں اور ہم اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کریں گے. عمل درآمد تو ظاہر کرنا پڑے گا کیونکہ یہ فیڈرل گورنمنٹ کا پریروگیٹو ہے پاکستان کے اندر ویزا پالیسی کے حوالے سے فیصلہ کرنا، کس نیچر کے لوگ جو فورنرز رہ سکتے ہیں، کن کو واپس جانا ہے. تو آپ انلیگل اور لیگل کو برابر ٹریٹ کرنا، برابر نہیں ٹریٹ کر رہے سر. ایک تو یہ ہے چوہدری صاحب 31 ڈیڈ لائن انہوں نے رکھ دی ہے انلیگلز کی، جو کہ جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو لیگل بھی ہیں وہ آپ کو پتہ ہے ڈفرنٹ کیٹیگریز کے اندر آئے ہیں. کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے آگے امریکہ جانا تھا، کسی اور یورپین ملک میں جانا تھا، 37,000 ہے وہ ایک ٹرانزیشن کے اوپر یہاں پہ موجود تھے. اب چونکہ آگے کا راستہ ان کا بند ہو گیا تو پاکستان کہہ رہا ہے کہ انلیگل پہلے چلے جائیں اور باقی یہ جو ڈاکومنٹس والے ہیں وہ بھی اب مہربانی کر کے چلے جائیں کیونکہ اب آگے کا آپ کا راستہ بند ہے. حسن آپ کچھ کہنا چاہیں؟ میں یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں افغانستان کے وہ لوگ جو پاکستان کے اندر جو مہاجرین ہیں، مطلب کئی ایسے لوگ ہیں جو 20-25 سال سے، علیم کی بات یہ درست ہے، وہ لوگ رہ رہے ہیں جو یہاں پر کاروبار کر رہے ہیں، جو یہاں پر جابز کر رہے ہیں، جو پاکستان کی ان کی سیمپلنگ ہونی چاہیے، جو پرانے جن کی یہاں کے، یعنی اگر پوزیٹیو ایگزامپل دیتا ہوں، یہ آپ جنا سپر میں چلے جائیں، جی آپ G9 میں چلے جائیں، افغانی پرانے سالوں سے ہم جانتے ہیں ان کو. جن لوگوں کی 4 یا 10 لوگ ذمہ داری اٹھانے کو تیار ہیں ان رائٹنگ، جو ان کے حوالے سے اپنے بینک کے ڈاکومنٹس یا گارنٹیز دینے کے لیے تیار ہیں ان لوگوں کے حوالے سے، اور جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں ہماری اکانومی میں، تو ان کو بالکل 5-10 گارنٹورز لے کر ان کو رہنے دیں جو اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں. اور جو اکانومی کنٹریبیوٹ نہیں کر رہے، نہیں کہنے وہ واپس جائیں، وہاں سے اپلائی کریں، تو یہاں سے ویزا دیں ان کو. ہم بات کیا کریں، ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ یہ انتہائی اہم ایشو ہے. اس کے اوپر تمام جو حکومتیں ہیں، جب ظاہر ہے سنیں نا، ایک مین ایگری پارٹی جو ہے افیکٹو یا اگری پارٹی ہے وہ کے پی والے کہتے ہیں کہ آپ نے ہم سے مانگتے ہیں فیڈ بیک، ہم فیڈ بیک دیتے ہیں تو آپ اس کے بعد ہماری بات نہیں سنتے. دس از واٹ پوائنٹ آف ویو ہے علیم گنڈا پور صاحب کا. آپ وہی بات کر رہے ہیں کہ جو بھی فیصلہ کرنا ہے، سیمپلنگ کرنی ہے، طریقہ کار طے کرنا ہے، جو لوگ یہاں پہ رہنے کے قابل ہیں یا پاکستان کے اندر رچ بس گئے ہیں، ان کی رشتہ داریاں ہو گئی ہیں، ان کے بچے پیدا ہو گئے ہیں، تو سیمپلنگ کر لیں. تو اس کے لیے ضروری ہے میں صرف یہ عرض کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے وہ علیم گنڈا پور صاحب بہت ایڈوانس جا رہے ہیں نا، وہ نیشنلٹی دلوا رہے ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں نیشنلٹی دیں ان کو، نہیں وہ مناسب بات نہیں ہے نا. آپ وہ بات کریں، آپ ان کو سیمپلنگ کر کے جو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں سوسائٹی کے اندر، اکانومی کے اندر، ان کو پاتھ وے دیں، ان کو ویزا والے آئیں، جہاں پر ویزا ان کا بزنس ویزا کریں، ان کو بزنس ویزا آفر کریں، وہ یہاں پر پے کر کے ویزا لیں. اور بالکل چوہدری صاحب، بالکل ہم زیادہ بالکل چوہدری صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ہم آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ آپ زیادہ فرنٹ نہیں کھولنا ہے، بالکل ہم کتنی لڑائیاں لڑنی ہیں. چوہدری صاحب میں یہی کہہ رہا ہوں، خدا کے لیے ملک میں امن کے لیے کام کریں.